بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک جل شانہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دین کی مبارک محنت کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک جل شانہ نے دنیا کی اور آخرت کی، ہماری آپ کی اور سارے عالم کے سارے انسانوں کی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی پوری کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی۔ اب پورے کا پورا دین ہماری آپ کی زندگی میں آ جائے، سارے انسانوں کے اندر آ جائے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے اندر آ جائے، اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کا نتیجہ دین ہے، اور دین کا نتیجہ کامیابی ہے۔ دین بغیر محنت کے نہیں، کامیابی بغیر دین کے نہیں۔ آدمی اپنی سوچ کے مطابق، عقل کے مطابق، اپنے تصور کے مطابق، اپنے مشاہدے سے اپنی کامیابی کا معیار بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈگری، بڑی سے بڑی ڈگری مجھے مل جائے بس میں کامیاب ہو جاؤں۔ ڈگری مل گئی، آگے مجھے اچھی سے اچھی نوکری مل گئی، بس میں کامیاب ہوں۔ ایک آدمی مال کی محنت میں لگا ہوا ہے، اتنا مال مجھے مل گیا تو بس میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، کامیابی اگر مال مل گیا، عہدہ مل گیا، ڈگری مل گئی، دنیا کے نقشے شکلیں ہاتھ میں آ گئیں اور دین نہ آیا تو یہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ کامیابی صرف دین کے اندر ہے۔ اب میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، اب وہ کامیابی ہمیں آپ کو مل جائے۔ ہاں، دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ 60 اور 70 کے درمیان، کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک نوجوان نے فون کیا، انہوں نے کہا آپ چلے پہ جا رہے ہیں، میرے والد کو ساتھ لے جائیں۔ میں نے ایوریج نکالی ہے، اوسط نکالی ہے، تو 48 سال بنتے ہیں ہمارے پاکستان میں عمر۔ اکثر لوگ 48 سال کے بعد، یعنی جو مرنے کا حساب ہے کہ 10 سال کا مرا، 30 سال کا مرا، 25 سال کا مرا، 60 کا مرا، 65 کا مرا، تو اتنے مرے، اوسطاً کتنی عمر بنی؟ 48 سال۔ اب میرے دوستوں، یہ تھوڑی سی زندگی، ہاں، اب یہ بھی کامیابی والی، خوشیوں والی، چین والی، عزت والی بن جائے، اور پھر مر کے قبر میں جانا ہے۔ بقول وہ دن جو بیان یہاں پہ بزرگ کر رہے تھے، میں کہ دنیا کی زندگی مرنے کے لیے، یہاں کوئی جیتا نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی 10 سال اور جی لے گا، کوئی 20 سال اور جی لے گا، کوئی 50 سال اور جی لے گا، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ میرا آخری دن کون سا ہے، آخری مہینہ کون سا ہے، آخری سال کون سا ہے، کچھ نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے ہی مرنے کے لیے، اور آخرت کی زندگی ہے ہی جینے کے لیے۔ وہاں موت نہیں ہے، جنت میں موت نہیں ہے، جہنم میں موت نہیں ہے، وہ ہے ہی جینے کے لیے۔ اب میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، یہ چھوٹی سی زندگی بھی بن جائے، 15 سال کے بعد، 14 سال کے بعد بچہ جوان ہوتا ہے، اور پھر 50-60 سال کے بعد چلا جاتا ہے۔ آدھی زندگی سونے میں گزر جاتی ہے، آدھی زندگی جاگنے میں ہوتی ہے۔ ٹوٹل حساب لگایا، ایک جگہ پر بیٹھے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یار میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ٹوٹل زندگی ہے کتنی؟ اگر 60 سال ہے تو 15 سال تو چلے گئے بچپن میں، اور آدھے چلے گئے سونے میں، باقی کتنا بچا؟ اتنی تھوڑی سی زندگی کے لیے اتنا مشقت، اتنی ٹینشن، اتنی پریشانی۔ اب میرے دوستوں، دنیا کی زندگی قیمتی ہے، کس لیے قیمتی ہے؟ اس لیے کہ اس سے آخرت بنتی ہے۔ یہ آخرت کو بنانے کے لیے اس لیے قیمتی ہے، ورنہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کی جائیدادیں، اس کی جوانی،
اس کی لذتیں سب، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اس میں بندہ دل لگا لے، کوئی بھی چیز نہیں سوائے اس کے یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے اس لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کا ایک سبحان اللہ کہنا اس کی کتنی بڑی جنت بنے گی، آج تو نظر نہیں آتا، اگر نظر آ جائے تو ہم برداشت ہی نہیں کریں گے۔ مولانا الیاس صاحب تو ارشاد فرماتے تھے اگر اللہ پاک جل شانہ تمہیں ایک سبحان اللہ کا اجر دکھا دے، تم نے کہا سبحان اللہ، اجر نظر آ گیا، تو تمہارا دل اس خوشی کو برداشت نہیں کرے۔ یہ قیمتی ہے، ایک سبحان اللہ، ایک دفعہ درود شریف پڑھنا، ایک دفعہ استغفار پڑھنا، ایک دفعہ اللہ پاک کا نام لینا، ایک نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ اعمال، اس لیے یہ زندگی قیمتی ہے، اس میں موقع ہے اعمال کرنے کا، دنیا موقع ہے۔ اور پھر اگر آدمی کہتے ہیں بھائی ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں صحت مند ہوں، ابھی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ مجھے کہ دل کا مرض ہے نہ کوئی اور، نہیں میرے دوستو بھائی بزرگوں، بہت عارضی فانی ختم ہونے والی زندگی، لیکن قیمتی بہت ہے۔ قیمتی اس لیے ہے کہ آخرت بنانے، اس سے آخرت بنتی ہے۔ اب یہ زندگی بھی بنے قبر میں۔ وہ ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ ڈاکو اگر کسی کو لوٹتا ہے نا، ڈاکو وہ کیا چیز لوٹتا ہے؟ بھی جیب میں کیا چیز ہے؟ جی بٹوا ہے نکالو، فلاں چیز ہے نکالو، ہاتھ میں کیا ہے؟ گھڑی ہے قیمتی، نکالو نکالو، اس کے بعد پھر چھوڑ دو، چلو موٹر سائیکل ہے لے لو، لیکن کپڑے تو نہیں اتارتا نا۔ لیکن جب آدمی مر جاتا ہے، اس کا اپنا بیٹا، اپنا بھائی، اپنے رشتہ دار اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں چھوڑتے، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے، گھڑی ہے، آئنک ہے، کہ اور چیز ہے اس کے پاس، تو یہاں تو اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، بس اس کے سٹر ڈھانکنے کے لیے کپڑا اوپر ڈال دیتے، اور پھر یہاں پہ تو بقول کہ اپنے اوپر ایک قطرہ مٹی کا نہیں برداشت کرتا، میرے پاؤں گندے ہو گئے ابھی دھو لو، میرے ہاتھ پہ مٹی لگ گئی، لیکن مرنے کے بعد پھر منو مٹی کے نیچے چلے گئے، منو، اور پھر وہ مٹی جو ڈالتے ہیں کہتے ہیں ہٹ جاؤ مجھے ڈالنے دو، ثواب کمانے دو، میں ثواب کماؤں، بیٹا بھی ثواب کما رہا ہے، بھائی بھی ثواب کما رہا ہے، دوست بھی ثواب کما رہا ہے، اپنا بھی ثواب کما رہا ہے، پرایا بھی ثواب کما رہا ہے، مٹی ڈال کر کس کے اوپر؟ میرے اوپر، منو مٹی کے نیچے سب نے ڈالا، ڈھیری لگائی، اور جناب بس سلام علیکم۔ کوئی رات گزارتا ہے قبر میں اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ؟ نہیں، بس اللہ کے حوالے۔ اب اس کی آخرت جو زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے، میں جیسے مولانا یوسف اور ارشاد فرماتے تھے، دنیا میں جو کچھ اس نے بنایا، باہر کا بنا ہوا سارا یہاں چھوڑ کے جائے گا، باہر کا بنا ہوا سارا یہاں چھوڑ کے جائے گا، اندر کا بنا ہوا سارا ساتھ لے کے جائے گا، اندر کا بنا ہوا، اندر کا جو یقین بناتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ پاک کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنے کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اب یہ یقین جو بنایا تھا، یقین اس کے ساتھ، یقین کی صفت ان اللہ مع المؤمنین، ایمان کی صفت یہ ساتھ لے کے دی، توکل کی صفت ساتھ لے کے دی، تقویٰ کی صفت ساتھ لے کے دی، احسان کی صفت ساتھ لے کے دی ہے، نماز ساتھ لے کے دی ہے، دنیا کا کوئی نقشہ ساتھ لے کے نہیں دیا۔ اینک کے بغیر یہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اینک کے بغیر یہاں دیکھ نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا آدمی کو، وہ اینک اتر گئی۔ اس لیے میرے دوستوں فرماتے تھے باہر کا بنا ہوا سارا چھوڑ کے جائے، بڑی کوٹھی بنائی تھی، بڑی امنگوں کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، ایسا اس کا گیٹ ہوگا، ایسے اس کے کمرے ہوں گے، ایسے اس کے واش روم ہوں گے، اور ایسے اس کی بیٹھک ہوگی، ایسے اس کا ڈیزائن ہوگا۔ ایک دفعہ ہم سروزہ لگا رہے تھے، ادھر سے آ رہے تھے، ایک کوٹھی کے اوپر ایک آدمی چوکیدار بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان تھا میرے ساتھ، اس نے کہا امیر صاحب یہ کوٹھی دیکھیے، میں نے کہا جی دیکھیے، کہتا ہے یہ کوٹھی بناتے بناتے کئی سال لگے ہیں، اور انہوں نے نیچے پتھر ڈالا ہے تاکہ فرش اس کا اور زمین اس کا مضبوط، پھر اس پہ جو کلر کیا ہے، اندر جو لیٹرین میں کلر ہے اس کے مطابق کا کموڈ
اس کے مطابق اس کی بالٹی، اس کے مطابق اس کا ڈبہ، ہر چیز ویسے. لیکن جس بندے نے یہ کوٹھی بنائی ہے، جب کوٹھی بنی اس کو فالج ہو گیا. ابھی وہ اسلام آباد میں فالج زیادہ پڑا ہوا ہے، اور یہاں 2 چوکیدار ہیں جن کو 4-4 5-5 ہزار روپے دیتے، وہ صرف چوکیداری کرتے، کوٹھی میں کوئی نہیں. کوٹھی بڑے شوق سے بنائی تھی، کوٹھی چھوڑ کے چلے. یہ گاڑی ایسی گاڑی ہے اسپورٹس کار، جو سب سے آگے آگے ہو، سب سے تیز چلے، سب سے خوبصورت ہو، لوگ دیکھیں اس کو. اس لیے میرے دوستوں بہن بزرگوں، دنیا کی زندگی آخرت بنانے کے لیے ہے، اور آخرت بنتی ہے دین سے. دین زندگی میں ہوگا، اس کی آخرت بنی ہوئی ہے، پھر مسئلہ کوئی نہیں. اگر دین زندگی میں نہیں ہے، اس کی آخرت بگڑی ہوئی ہے. قبر میں سب سے پہلے یقین کا سوال ہے، من ربوں کا، کہاں سے پلنا سمجھتے تھے؟ پلتا کہاں سے تھا؟ جی میری نوکری تھی، میری اتنے ہزار اتنے لاکھ تنخواہ تھی. اچھا، میری پینشن تھی اور اتنی مجھے پینشن ملتی تھی. میرے بیٹے جوان ہیں، سارے کما کے لاتے ہیں. ایک ماسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے، اس نے کہا ہم وہ جو کیا کہتے ہیں وہ مردم شماری، تو ایک آدمی کی ہم نے مردم شماری کرنے گئے تو اس کے 50 بچے، 50. ہم نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ میں کچھ نہیں کرتا. 50 بیٹے ہیں، 1000 روپیہ مجھے دیتے ہیں، تو 50,000 روپیہ مجھے مل جاتے، میرے لیے کافی. میرے بیٹے ہیں 50، دیتے ہیں 1000، اس سے میرا کام چل رہا ہے. کہاں سے پلتے ہو؟ بیٹے مجھے پالتے ہیں. میرا بیٹا دبئی میں ہے ماشاء اللہ، میرے 2 بیٹے ہیں. نہیں میرے دوستو، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، یہ جواب غلط ہے. مجھے اللہ پالتے ہیں، مجھے بیٹے نہیں پالتے، مجھے پینشن نہیں پالتی، مجھے زمینیں نہیں پالتی، مجھے کارخانہ نہیں پالتا، مجھے اللہ پالتے ہیں. اللہ رب العالمین ہے، اور رزق آسمانوں میں ہے. اللہ اپنی قدرت سے اتر، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق آسمان میں، زمین میں نہیں ہے. اب میرے دوستو یہ یقین جب تک، اب دین آئے گا کیسے؟ حضور کی محنت سے. اس محنت میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنے یقین کو بدلو. جہاں سے آج سے فرما، جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا اس کی نفی کرو. پنکھا ہوا دے رہا ہے، پنکھا نہیں ہوا دے رہا. بولی صاحب دماغ ٹھیک ہے، ہوا تو پنکھے سے، ابھی پنکھا بند کرو تو ہوا ختم نہیں ہو جائے گی. نہیں، تم کہو پنکھا ہوا نہیں دیتا، اللہ ہوا دے رہے. بلب میں روشنی نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے ہے. کھانے سے بھوک نہیں مٹی، اللہ نے بھوک مٹائی ہے. پانی سے پیاس نہیں بجھی، اللہ نے پیاس بجھائی ہے. دوائی سے صحت نہیں ملی، اللہ نے صحت دی ہے. جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کی نفی کرو، اس لیے کہ وہاں سے ہو نہیں رہا. کرنے والی ذات صرف اللہ پاک ہے. دوائی سے صحت ملی، اللہ کے چاہنے سے ملی. پنکھے سے ٹھنڈک ملی، اللہ کے چاہنے سے ملی. کھانے سے بھوک مٹی، اللہ کے ارادے سے ملی. اس لیے میرے دوستوں تو سب سے پہلی بات یقین کا بدلنا. اور یقین کیسے بدلے گا؟ اس کے لیے محنت ہے. ایسے تو ہے نہیں ہاں جی بازار سے لے لو یقین، چلو جی میرے پاس تو پیسے ہیں. غریب آدمی جائے محنت کرے، یقین حاصل کرے، مزدوری کرے، مجھے کس کی ضرورت نہیں، میں بازار سے لے لوں گا جتنی مجھے ضرورت ہوگی. میں نہیں، یہ محنت کسبی، ایمان کسبی چیز ہے، کسبی محنت کرنی پڑے گی. اور محنت کیسے کرنی پڑے گی؟ جو حضور کے طریقے پر. آپ نے سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا بھر کے سارے انسانوں، تم کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. اللہ حفیظ ہے، اپنی قدرت سے ہے حفاظت کرنے والا. کسی نقش شکل کے مطابق کلاشن کوف سے حفاظت نہیں ہوگی، اللہ کے ارادے سے. ایٹم بم سے حفاظت نہیں ہوگی، اللہ کے چاہنے سے. اللہ حفیظ ہے، اور حفاظت کرنے میں اللہ کسی نقش شکل کے، اللہ چاہے جیسے چاہے حفاظت کر دے. اللہ چاہے کسی سبب کو استعمال کرے، اللہ بغیر سبب کے کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کا حکم اس رات ملا جس رات دشمنوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تلواریں بے نیام کی ہوئی ہیں اور پکے ارادے سے کھڑے ہوئے ہیں آپ کا نکلنا، اور ہم اس کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، بس پھر کیا ہوگا؟ بس شہید کر دیں گے۔ شہید کرنے کی نیت سے کھڑے ہوئے، اللہ پاک نے آپ نکلے اور کیا کریں؟ یہ فلاں قرآن کی آیت پڑھے اور پھر مٹی پھینک دیں، تیر نہیں، تلوار نہیں، کوئی اور چیز نہیں، مٹی پھینک دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی اور مٹی کہاں پہنچی؟ ان کی آنکھوں میں پہنچی، سوائے ایک کی۔ سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچی اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ جا رہے ہیں، کہتے نہیں ہمیں تو نہیں نظر آ، کہتے میں تو کہہ رہا ہوں وہ دیکھو جا رہا ہے، کہتے نہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ پاک نے مٹی کی بھی نفی کر، وما رمیت، وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی سے نہیں ہوا، ہم نے ان کو اندھا کیا، مٹی سے نہیں ہوا، اللہ نے کیا۔ تشریف لے گئے۔ اب سراغی کہتے ہیں نا، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں سوراخی نہیں ہوتا، سراغ لگاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں پاؤں کو پہچانتے ہیں، ایک دفعہ پاؤں دیکھ لیں، اسی کو پہنچ کے گار کے کہانی کے یہاں تک پاؤں پہنچا ہے، ادھر ادھر تو کہیں نہیں گیا۔ اللہ نے کون سا انتظام کیا؟ مکڑی نے جالا دے دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، کچھ نہیں۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے عقل تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ارے بھائی جب پاؤں ختم ہو گئے اور نشانات ختم ہو، ذرا نیچے دیکھ تو لو۔ کیوں دیکھیں؟ اس لیے کہ ان کا دماغ، ان کا دیکھنا اللہ کے قبضے میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ اگر یہ نیچے دیکھ لیں گے نا یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ جس کا تیسرا اللہ ہے۔ اب یہ اللہ اندر آ رہے ہیں، بس تیسرا کون ہے؟ اللہ۔ دو جا رہے ہیں، تیسرا کون ہے؟ اللہ۔ تین جا رہے ہیں، چوتھا کون ہے؟ اللہ۔ پانچ جا رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تم دو ہوتے ہو تو تیسرا میں، تم تین ہو تو چوتھا میں، تم چار ہو تو پانچواں میں، تم زیادہ ہو تو یا تھوڑا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم 10 ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم 1000 ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب میرے دوستو یہ دل میں اتر، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ پاک ہماری دل کی بات کو جانتا بھی ہے، دل کی دھڑکن آگے کیا ہوگا اللہ جانتے، پیچھے کیا ہوگا اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ کرنے میں کسی نقشے شکل کے محتاج ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون، بس کہا ہو جا، ہو گیا۔ سورج نکل آیا، سورج ڈوب گیا، سورج بن گیا، سورج ختم۔ اذا الشمس کورت، سورج ختم، ستارے ختم، آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا جیسے چادر کو لپیٹتے ہیں، چٹائی کو لپیٹتے ہیں، سورج ختم۔ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا نہ سورج رہے گا نہ چاند، نہ زمین رہے گی نہ آسمان، سب ختم۔ کل من علیہ فان۔ اللہ نے ارادہ کیا بن گئے، اللہ کے ارادہ ہوگا ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے چاہا ہم بن گئے، اللہ کا ارادہ ہوگا ہم مر جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو اس یقین کو بنانے کی محنت ہے، دن رات کی محنت ہے۔ بھائی سے فرماتے ہیں گھنٹوں تمہیں یہ محنت کرنی ہوگی۔ کیا؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کے بعد مخلوق سے نہیں ہوتی۔ اللہ بڑے ہیں، باقی ساری مخلوق چھوٹی۔ اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، ہماری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ آدمی کہتا ہے نا تو مجھے جانتا ہے، غصے میں جب آ گیا نا جوان ہے، پتہ ہے میں کون ہوں۔ ایک بادشاہ گیا ایک اللہ والے کے پاس، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، تو وزیر نے کہا پتہ ہے کون آیا ہے؟ نے کہا ہاں پتہ ہے کون آیا، ہم تو پتہ ہے کون، ہاں آیا پتہ ہے۔ کہاں سے؟ پیٹ میں کیا لیا ہے، آیا کہاں سے ہے، کس سے بنا ہے، کیسے بنا ہے، مجھے پتہ ہے اس کا، اور بننے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ختم۔ 2 دن لاش رکھ لو پھر پتہ چل جائے گا، گھر 4 کا پتہ بھی چل جائے گا کہ میری ماں بہت پیاری، میرا بھائی بہت عزیز۔ 2 دن گھر میں کوئی رکھتا ہے؟
مٹی، اور پھر یہ تو شکر ہے اللہ نے مٹی بنائی ہے، مٹی کے حوالے ہو گیا بس۔ تو اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، یہ یقین یہ تو گھنٹوں گھنٹوں کہنا پڑے گا، اور اس لیے کہنا یہ جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، روزانہ کی محنت، روزانہ کی محنت، ماہانہ کی محنت، سالانہ کی محنت، روزانہ کی محنت، یہ ہماری روزانہ کی محنت ہے۔ یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دن گش میں ہمیں بیان ملا، ہم نے بیان کر دیا، بیان سن لیا بس کافی نہیں، روزانہ گھنٹوں۔ عائشہ فرما رہے تھے 4 گھنٹے دعوت دو، 4 گھنٹے کیا کہو، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنے کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ زمین کو اللہ نے بنایا، اللہ کے سوا کوئی بنانے والا نہیں۔ انسان کو اللہ نے بنایا، اللہ کے سوا کوئی بنانے والا نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا۔ اللہ حفاظت کرتے ہیں، یونس علیہ السلام کی حفاظت کر دی مچھلی کے پیٹ کے اندر، کتنے دن؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی پانی کے اندر، اور پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور کیا کریں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ ہماری پاکی بیان نہ فرماتے تو پھر مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، اللہ حفیظ ہے، حفاظت کرنے میں کسی نقشے کے محتاج نہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں پانی کو ڈالو آگ پر، آگ بجھ جائے گی۔ آگ جل رہی ہے، فوراً فائر بریگیڈ بلاؤ، کسی خدا نہ خاصا کسی جگہ پہ آگ لگ جائے کیا کرتے؟ فائر بریگیڈ بلاؤ، وہ پانی ڈالیں گے، آگ بجھ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، اور وہاں چشمہ پانی کا نکلا اور پانی اس میں بہ رہا ہے۔ کہتے آگ زیادہ ہوگی تو پانی ختم، پانی زیادہ ہوگا تو آگ ختم۔ اب آگ بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنے کرنے میں اللہ کسی نقشے شکل کے نہیں۔ لا الہ الا۔ اب اس کو اتنا کہو کہ ہمارے دل میں اترے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، 18 سال سے بیمار ہیں، اتنی پرانی، اتنی لمبی، اتنی خطرناک بیماری کیسے ختم ہو گئی؟ پاؤں مارو، مارا، چشمہ نکلا، نہاؤ، نہائے، اور پھر بیماری ختم نہیں ہوئی، بڑھاپا بھی ساتھ چلا گیا، جوان بن گئے۔ لوگ دوائیں لیتے نا، تو ایسی دوائی ہو کہ داڑھی کالی ہو، ایسی دوائی ہو کہ جوانی باقی ہو، نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنی قدرت سے کر سکتا، اللہ نے کیا۔ 18 سال کی بیماری ختم، بغیر ڈاکٹروں کی دوائیوں کے ختم ہو گئی۔ دوائی صحت دینے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں بھائی بزرگوں، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں جب یہ یقین بنے گا کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم کامیابی تلاش کر رہے ہو نا دکان کے اندر، دکان سے میرا بال بکے گا اور مجھے پیسے آئیں گے، میرے کام بنیں گے، اب چھوڑو دکان کو، اب ہمارے پاس آ جاؤ۔ بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد غنی کا گھر ہے، مسجد غنی کا گھر ہے۔ مسجد ہمارے چندے کی محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا بھر کے سارے انسانوں، تم اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو۔ ہم پڑھتے ہیں نا جی فلاں دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اور فلاں 10 آدمی دنیا کے امیر ترین 10 آدمی ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فقیر ہے، فقیر۔ اب کہاں آؤ؟ مسجد میں، حی علی الصلاح، مسجد کے اندر آ جاؤ، ہم تمہیں کامیاب کریں گے، ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ کیسا کامیاب کریں گے؟ دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ آؤ ہمارے پاس۔ اب جس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ بلا رہے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دکان پہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا بازار میں، اذان ہو گئی، میں نے دیکھا سب نے دکانیں چھوڑی، کھلی دکانیں چھوڑی، اور جناب مسجد کی طرف۔ پھر میں نے کہا ہاں یہ وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم، وہ مرد، صحابہ مرد تھے، مرد
وہ مرد رجال جن کو بیچنا اور خریدنا اللہ کی یاد سے نہیں روکتا، بکے نہ بکے، ملے نہ ملے، اب اللہ نے بلایا ہے، اب اللہ کے پاس جائے۔ اس لیے کامیابی اللہ کی ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آؤ ہمارے پاس، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز پڑھو بس تمہارا کام بن گیا۔ خالی نماز سے کام بنے گا؟ کہتے مولوی صاحب، ایک صحابی عرض کیا یا رسول اللہ بڑی تنگی ہے، بڑی غربت ہے کہ باوضو رہا کر، آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے باوضو رہا کر روزی تمہاری بڑھ جائے گی۔ وہ باوضو رہا کر، بس وضو ٹوٹے دوبارہ، وضو پر کتنے پیسے لگتے ہیں؟ ہمارا ایک ساتھی تھا مولانا طارق جمیل سے نے یہ بات قصہ ان کو سنایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ماشاءاللہ باوضو رہنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے میں مغرب عشاء تک بیٹھتا تھا دکان، اور جب سے میں نے باوضو رہنا شروع کیا ہے عصر سے پہلے پہلے سارا کام ہو جاتا، عصر سے پہلے، عصر کے بعد میں گھر چلا جاتا۔ اب میرے دوستوں وعدے اعمال پہ اللہ نے وعدے کیے ہیں، وعدے کا یقین، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ۔ نماز سے کام بنیں گے، استغفار سے کام بنیں گے، ذکر سے کام بنیں گے، درود شریف کے پڑھنے سے کام بنیں گے، لوگوں کے اوپر مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرو تمہارا مال بڑھ جائے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مال بڑھاتے ہو جی صدقہ کرو، 20,000 جیب میں ہے 5,000 دے دو، یہ تو 5,000 میں 15 رہ گئے، میرے تو کم ہو گئے، لیکن اس کا یقین ہے اللہ کی بات سچی، اللہ کے رسول کی بات سچی۔ جب میں نے صدقہ کیا میرا مال بڑھ گیا۔ ایک آدمی سال کے لیے تیار ہوا، اب ادھر دودھ بیچتا تھا، اب تبلیغ والے تو کہتے ہیں جی ہاں جی ڈرافٹ جمع کرو، پاسپورٹ لے کے آؤ، یوں ہی وقت قریب آتا جاتا ہے، اچھا جی فلاں کتنے پیسے آ گئے، فلاں کتنے، اس کے کچھ بھی نہیں ہے، بابا پیسے جمع کرو، آپ سال کے لیے جا رہے ہیں، ہاں جی جمع کراؤں گا۔ اللہ کی شان ڈرائیور میں ملا کسی بزرگ ساتھی کو، اس نے کہا یار ہمارے پاس پیسے تو نہیں تھے، تم کیسے آ گئے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، اللہ کے ساتھ سودا کیا۔ کیا سودا کیا؟ میرا تھا موٹر سائیکل، اس کو میں نے بیچ دیا، وہ بکا 20,000 روپے، 10,000 ایک مدرسے والوں کو دے دیے، 10,000 دوسرے مدرسے والوں کو۔ میں نے کہا 20,000 روپے تو میں نہیں جا سکتا، نہ گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے نہ میرا پورا ہوتا ہے۔ میں نے اللہ سے سودا کیا، اللہ نے میرا کام کر دیا، گھر کا بھی کام ہو گیا، میرا بھی کام ہو گیا۔ یہ یقین کے اوپر ہے۔ طلباء پہ خرچ کرو گے تمہاری روزی بڑھے گی، ماں باپ پہ خرچ کرو گے تمہاری روزی بڑھے گی، صدقہ کرو گے تمہاری روزی بڑھے گی، تم شکر کرو گے تمہاری روزی بڑھے گی۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بڑھائیں، شکر کرو گے تو، ذکر کرو گے تمہاری روزی بڑھے گی۔ ذکر کرنے سے اللہ روزی کو بڑھا، استغفار کرنے سے ہر تنگی کو اللہ ختم فرما۔ لیکن یہ کس کی تنگی ختم ہوگی، کس کے مسئلے حل ہوں گے؟ جس کا یقین ہو کہ اللہ کی بات سچ ہے۔ صدقہ کرو بیماروں کا علاج ہو جائے۔ آج ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس، کلینک میں جاؤ، اتنی فیس، اتنے ٹیسٹ، اتنی دوائی، حساب کتاب برابر کرو تو خاصے پیسے دینے پڑتے۔ صدقہ کرو تمہاری بیمار کا علاج ہو جائے، صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو، زکوٰۃ سے اپنے مال کی حفاظت کرو، اور بلاؤں کا مقابلہ کرو دعاؤں کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، اللہ کے سامنے رونے کے ساتھ۔ یہ کیسے ہوگا؟ ان کے پاس تو ہتھیار ہیں، ان کے پاس تو ایٹم بم ہے، ان کے پاس تو فلاں فلاں چیز ہے، تو کیسے؟ وہ فلاں بیماری ہے، فلاں مصیبت ہے، گندم تیار ہوگی، کیڑا اللہ نے بھیج دیا، اب جناب وہ پکی گندم خراب ہونا شروع ہو گئی۔ مصیبتوں کا علاج اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، رو اللہ کے سامنے، بلاؤں کی موجوں کا مقابلہ کرو آہوزاری کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، رونے کے ساتھ، اور بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ، اور مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ ادا کر کے۔ لاکر میں رکھنے سے مال کی حفاظت نہیں ہوگی، جی میری ڈگری بھی لاکر میں، میرا سونا بھی لاکر میں، میرے پیسے بھی بینک میں نہیں۔
حفاظت کیسے ہوگی؟ زکوٰۃ ادا کرنا. جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اس کو پانی نہیں بہا کے لے کے جائے، اس کو آگ نہیں جلائے گی، اس کو چور ڈاکو کوئی نہیں لے کے جا سکتا، اس لیے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا ہوگی. لیکن یقین ضروری ہے، اس لیے فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یقین کا ٹھیک ہونا، اس کے بعد عمل پہ وعدے پورے ہوں، نماز پہ وعدے پورے ہوں، ذکر پہ وعدے پورے ہوں، دعا پہ وعدے پورے ہوں، زکوٰۃ دینے پہ وعدے پورے ہوں، عمل کرنے پہ اللہ پاک وعدوں کو، اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بات کا یقین کہ مجھے جو کامیابی ملے گی حضور کے طریقے کے علاوہ نہیں مل سکتی. بس میں حضور کے طریقے پہ چلوں گا، دن کو بھی رات کو، جوانی میں بھی بڑھاپے میں، صحت کے اندر بھی اور بیماری کے اندر بھی، شادی کے اندر بھی اور غمی کے اندر بھی، ہر حال کے اندر، ہر بات کے اندر، ہر وقت میں دیکھوں گا میرے نبی کا کیا طریقہ. میرے نبی نے صبح کیسے کی میں ویسے صبح کروں گا، میرے نبی نے شام کیسے کی میں ویسے شام کروں گا. آپ بیدار ہوئے تو آپ نے کون سا عمل کیا میں وہی کروں گا. اس دن ہمارے بزرگ آئے ہوئے تھے نیم شاہ سے، انہوں نے دیکھو اللہ پاک نے دنیا آخرت بنانے کے دی ہے. آخرت بنانا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کیسے آسان ہے؟ سیڑھی پہ چڑھ رہے ہو تو کہو اللہ اکبر تو تمہاری آخرت بن گئی. سیڑھی سے اتر رہے ہو تو کہو سبحان اللہ، تمہاری آخرت بن گئی. واش روم جا رہے ہو دعا پڑھ کے داخل ہو، تمہاری آخرت بن گئی. باہر نکلے ہو، نکلنے کی دعا پڑھو، تمہاری آخرت بن گئی. گھر میں داخل ہو کر گھر کے داخل ہونے کی دعا پڑھ لی، تمہاری آخرت بن گئی. کپڑے پہن رہے ہو، سنت طریقے پہ کپڑے پہنو، اس کے بعد دعا پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا، یہ پوری دعا پڑھو، تمہارے گناہ معاف ہو گئے. آؤ، کپڑے پہننے پہ گناہ معاف، وضو کرنے پہ گناہ معاف. لا الہ الا اللہ محمد رسول، حضور کے طریقے میں کامیابی کا یقین. یہ یقین آ جائے کہ مجھے کامیابی اس کے علاوہ نہیں ملنے کی، یہ دھوکہ ہے. ہمارے پاس آ جاؤ جی، یوتھ پروگرام ہے ہمارا، یوتھ پروگرام، جوانوں کو ہم اسکالرشپ دیں گے، ہم ان کو یہ سہولیات دیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ، یہ کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیاب، ہر حال میں، ہر بات میں، ہر کام میں، ہر وقت بس حضور کا طریقہ. اگر حضور کے طریقے میں چل رہا ہے تو اس کی زندگی اللہ کو بہت پیاری ہے. اس کی شکل حضور کے طریقے کے مطابق، اس کی شکل اللہ کو بہت پیاری ہے. اس کا لباس حضور کے طریقے کے مطابق، اس کا لباس اللہ کو بہت پیارا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، اللہ تم سے پیار کریں گے. دیکھو میں خوبصورت لگ رہا ہوں، کیسے خوبصورتی تمہیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ اگر تمہاری شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو کیسی خوبصورتی، تمہارا لباس حضور والا نہیں ہے تو کیسی خوبصورتی. اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، اس کا یقین بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ یقین ایسے نہیں بنتا، یہ ہماری محنت ہے، دن رات کی محنت ہے، صبح شام کی محنت ہے، مقام کی بھی محنت ہے، نقل و حرکت کی بھی محنت، تاکہ موت سے پہلے میں یقین بنا لوں. موت سے پہلے مجھے نوکری نہیں ملی کوئی بات نہیں، مجھے ڈگری نہیں ملی کوئی بات نہیں، مجھے کھانا نہیں ملا کوئی بات نہیں، مجھے مکان نہیں ملا کوئی بات نہیں. موت سے پہلے یقین بنانا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد. اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنے کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں. اللہ کامیاب کرتے ہیں حضور کے طریقے کو، بس یہ یقین اندر اترتا ہے. اس لیے علم کیا ہے؟ اللہ کی پہچان علم ہے. قبر میں جو سوال ہے بس یہی علم ہے. من ربوں کا، اللہ کی پہچان، ما دینوں کا، حضور کے طریقے کی پہچان، حضور کی پہچان. قبر کے جو 3 سوال ہے نا، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، بس یہی دین ہے، یہی سیکھ لو. بس یہ ہماری محنت کا سارا خلاصہ یہی ہے. پھر نماز میں کامیابی نظر آئے گی، پھر ذکر میں کامیابی نظر آئے گی. پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں مذاکرہ کر رہے تھے. ایک بزرگ مولوی صاحب، اس نے کہا کہ ایک ملک کے اندر ہم گئے، یہ واقعہ پڑھا، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا، میں نے کہا کہ شاید میرا چچا زاد بھائی زندہ ہو، اس کو پانی پینے کی ضرورت. تو جب میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا پانی لے آؤں؟ میں نے کہا ہاں. اتنے میں دوسرے نے کیا کہا؟ میں پیاسا ہوں.
تو نے کہا نہیں اس کے پاس. جب اس کے پاس گیا تو تیسرے سے آواز آئی تو مجھے پیاس لگی ہے. تو نے کہا نہیں اس کے پاس. اس کے پاس گئے تو وہ فوت ہو گئے. واپس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیار ہے. ادھر آیا تو یہ بھی اللہ کو پیار ہے. تینوں نے جان دے دی. کس بنیاد کے اوپر؟ خیر ہے میرا بھائی پانی پیا. کتنا بڑا عمل ہے. وہ فرما رہے تھے ایک نوجوان نے کہا بڑے بے وقوف تھے. بڑے کیوں یار؟ ایک تو پینے کا کم از کم. یہ اسباب کا یقین ہے, اللہ کے غیر کا یقین ہے اس کو. اتنا بڑا عمل ان کا زیرو ہو گیا ان کے سامنے. اتنا بڑا عمل, احسان کہ موت کے وقت بھی انہوں نے قربانی دے دی. ہمارے گھر میں ڈھیر لگا ہوا ہے اور پڑوسی بھوکا پڑا ہوا اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور انہوں نے اپنی ضرورت نہیں اشد ضرورت کو قربان کر دیا. کہتے ہیں جب اسباب کا یقین ہوگا پھر اعمال صفر نظر ہے. کیا بیوقوف ہے دوسرے پہ اعمال خرچ کرتا ہے, یہ کہ خرچ کر سچ کے کر رہا ہے جی سچ کے. اب جب یقین خراب ہوگا پھر عمل پہ فضول اس کو نظر ہے. اس کو یار نمازیں پڑھ رہے ہیں, دکان پہ بیٹھو یار, جم کے بیٹھو دکان کے اوپر تاکہ تمہیں نفع ملے. جم کے پڑھائی کرو. وہ دن ایک ساتھی بتا رہا تھا ایک نوجوان ساری رات پڑھتا ہے, کل پیپر ہے, اتنا پڑھا کہ صبح پیپر نہیں دے سکتے. ساری رات پڑھا, دماغ کام چھوڑ گیا. اب میرے دوستوں بھائی بزرگوں, عمل کا یقین, عمل سے کام بنتے ہیں, نماز سے کام بنتے ہیں, ذکر سے کام بنتے ہیں, دعاؤں سے کام بنتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنے سے کام بنتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ معاف کرنے والے. کہتے ہیں مجھے معاف کرنے میں اتنی خوشی محسوس ہوتی تھی کسی کو معاف کر کے. کبھی میں سوچا تھا کہیں یہ میرے نفس کا جذبہ تو نہیں ہے, اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں یا اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں. مجھے خوشی بہت ہوتی ہے کسی کو معاف کرنے میں, مجھے خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے. کسی کو کھلانے میں خوشی ہوتی ہے, دوسروں کو کھلانے میں اس کو خوشی ہوتی ہے. عمل پہ اللہ کام بناتے ہیں. اب میرے دوستوں اس لیے سب سے پہلی محنت یقین کے بدلنے کی. پھر نماز 2 رکعت. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, مجھے 2 لاکھ چاہیے. آج کے 2 لاکھ نہیں, آج تو ریڈی والے کے پاس بھی 2 لاکھ ہوں گے. یہ جو بھیک مانگتے ہیں ان کا پتہ کرو, ان سے بھی نکل آئیں گے. 2 لاکھ اس وقت جو لوگ دیکھتے تھے کہ ہاں لاکھ ہوتا کتنا ہے, فلانا لکھ پتی. انہوں نے کہا میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا, اللہ سے مانگوں گا تو یہ سامنے والا کمرہ پیسوں سے بھر جائے گا. اتنا نماز پہ یقین. میں نماز نے پڑھ لی نا, میں یہ ہو جائے گی. 2 لاکھ تو میں دوں گا لیکن اپنی فکر کا ایک ذرا بھی تو میں نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میری ساری فکر, میرے سارے جذبے, میری ساری وہ دعوت کے لیے, میں نے وہ اپنے آپ کو دعوت کے لیے میں نے مختص کر دیا. بس میں نہ دائیں دیکھوں گا نہ بائیں. رشتہ دار آ گئے, وکیل صاحب تھے ان کے رشتہ دار, اور ان کے کئی گاؤں تھے, جائیدادیں تھیں, زمینیں تھیں, باغات تھے. انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے ساتھ آپ کچہری چلے جائیں اور یہاں جا کر یہ کہہ دیں کہ میں مولانا اسماعیل کا بیٹا الیاس ہوں. بس ساری زمینیں وصول کرنا میرا کام. پھر وہ ساری زمین سے جو آئے گی نا انکم, بس تبلیغ پہ خرچ کرنا. کہتے ہیں اس لیے تو محنت کر رہے ہیں, کل تبلیغ میں جانا ہے سال کے لیے, سال میں تو لاکھوں خرچ ہوتے, پیسے کمائیں گے تو جائیں گے. تو کیا فرمایا, کہتے ہیں میری مثال چوراہے کے سپاہی کی طرح ہے. ادھر سے بھی گاڑیاں, ادھر سے بھی گاڑیاں, ادھر سے بھی گاڑیاں, ادھر سے بھی گاڑی. اب چوراہے اب ادھر سے روکا ہے تاکہ ادھر والی گزر جائے, ادھر والوں کو روکا ہے تاکہ ادھر والی گزر جائے. اگر میں یہاں سے ہٹ گیا تو یہ ساری ٹریفک آپس میں ٹکرا جائے گی, اس لیے میں اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. اور پوری زندگی انہوں نے لوگوں نے قبضے کر لیے, انہوں نے اپنا 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا. تو اب یہ یقین بنانا کہ میرے کام بنیں گے, دین سے میرے کام بنیں گے اور دین کی محنت سے میرے کام بنیں گے, یہ یقین بنانا ضروری ہے. ورنہ وہ گنگا گئے تو گنگا رام, جمنا گئے تو جمنا رام, جدھر کی ہوا ادھر کی فضا. کیوں؟ یقین نہیں ہے.
نہیں نہیں میری گردن کاٹ دو, میری داڑھی نہیں کاٹ سکتے, میں گردن کٹوا دوں گا, میری داڑھی کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ صحابی کے ہاتھ کاٹے نا انہوں نے, ٹوکا جیسا ہوتا ہے نا, ٹوکا کرنا, ٹوکا, ہاتھ کا ٹوکا, پاؤں کا ٹوکا, ٹانگوں کا ٹوکا, ٹوکا کرتے رہے. مسلمہ کذاب کہتا میں کون ہوں, میں نہیں سنتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, اللہ کے آخری رسول ہے. ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, لیکن بات وہی تھی, میں تمہیں نہیں جانتا. کیوں؟ اندر یقین بنا ہوا ہے. حضور کی سنت میری کامیابی ہے بھائی. تم خوبصورت لگ رہے ہو, تم خوبصورت نہیں لگ رہا ہے, تمہیں داڑھی سوٹ کرتی ہے, تمہیں داڑھی سوٹ نہیں کر رہی. نہیں, سوٹ کے لیے میں نے داڑھی تھوڑی رکھنی ہے, میرے نبی کی سنت ہے, وہ سنت جو قبر میں میرے ساتھ رہے گی. کپڑے سنت کے مطابق اتار لیے جائیں گے. اب میرے دوستوں بھائیو, یہ یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول عمل کا یقین بنا, پھر نماز سے کام بنیں گے. مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ خطبہ دے رہے ہیں, کسی نے سوال کیا ریشم پہننا کیسا ہے, انہوں نے کہا حرام. بادشاہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے اور ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے. بادشاہ صاحب نے غصے میں کہا میرا بھی خیال نہیں کیا, اس نے مسئلہ بتا دیا. جا کر فوج پولیس دستہ بھیجو, پکڑو ان کو, مولوی صاحب کو. مولوی صاحب نے میرا بھی خیال نہیں کیا. اس کا بیٹا اورنگزیب, اس کا شاگرد, جب اسے پتہ چلا کہ باپ تو بڑے غصے میں ہے, ابا جی تو غصے میں ہے, تو بھاگتا ہوا آیا, مولوی صاحب آپ ادھر ادھر ہو جائیں, ابا جی غصے میں, فوج بھیج دیے. میں نے کہا اچھا, لے آ میرا مسلح, لے آ میرا لوٹا پانی کا, میں ابھی وضو کر کے پڑھتا ہوں نماز, دیکھتا ہوں تیرے باپ. اتنا یقین, میں نے نماز پڑھنی, میرا کب ہو گیا. کتنا آسان ہے یہ. پیسے کی ضرورت پڑی, ایزی پیسہ کر دیں گے. آج کل ایزی پیسے, پہلے منی آرڈر ہوتا تھا. نہیں, 2 رکعت سے فرماتے تھے تمہاری جیب میں پیسے ہیں, سامنے کنٹین ہے, تو کیا کرو, پہلے 2 رکعت نفل پڑھو, اللہ سے مانگو, یا اللہ ناشتہ کرا دے, یا اللہ کھانا کھلا دے, پانی سامنے ہے, ٹوٹی بھی ہے, پانی بھی ہے, یا اللہ وضو کرا دے, وضو کر لے, یا اللہ نماز پڑھا دے. اللہ چاہے گا تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہر آن ہر گھڑی, اسے فرماتے ہیں ہر آن ہر گھڑی اللہ جل شانہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ اور ملتوی دیکھنا چاہتے. اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ محبت کرو میرے سے کرو, ڈرو میرے سے ڈرو, مانگو میرے سے مانگو. اللہ پاک جل شانہ مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں. جو جتنا زیادہ مانگتا چلا جاتا ہے, اللہ اتنے زیادہ خوش ہوتا ہے. باپ سے ایک دفعہ باپ پیسے مانگے, لو جی بیٹا. پھر آدھے گھنٹے کے بعد نے کہا ابا جان 500 روپے چاہیے. یار چپلا ہے, ابھی تو میں نے دیے, ابھی تو دیے, پھر بھی چلو شاید ہو گئے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر کہ ابا جی 100 روپیہ چاہیے, تو پھر 100 ملے گا, نہیں تھپڑ ملے گا. اللہ پاک سے مانگا, 2 منٹ کے بعد پھر مانگا, چلتے چلتے مانگا, بیٹھے بیٹھے مانگا. جب بھی مانگا اللہ خوش ہو جاتا, وہ میرا بندہ میرے سے مانگے. کتنی محرومی ہوگی, اب کتنی محرومی ہے اس انسان کے لیے, غیر سے مانگتا ہے, اللہ سے نہیں مانگتا. بیٹا میرا پیسے پڑوسی سے مانگ رہا ہے. اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی ذات پر متوجہ اور ملتوی دیکھنا چاہتے. جب اس نے دیکھا نا اورنگزیب نے کہ یہ تو استاد صاحب نے تو نماز پڑھنی شروع کر دی, جب اس نے نماز پڑھی تو یہ تو باپ میرا گیا, پھر بھاگا اپنے باپ کی طرف. ابا جی آپ نے تو فوج بھیج دی, استاد صاحب نے وضو کر لیا ہے, اب مصلی پہ کھڑے ہونے والے. پھر فوج کے بجائے بادشاہ سلام خود تشریف لے کے, ہمیں معاف کر دو, ہمارے لیے بددعا نہیں کرنا. نماز کو بنانا, اس لیے کہتے ہیں نماز کی بہتر سے بہتر نماز بنے, اس کی مشق ہے. یہ نہیں کہ بس جیسی پڑھ لی. نماز کا سیکھنا, سب سے پہلے کیا سیکھنا؟ یقین سیکھنا. دوسرے نمبر پر نماز کا طریقہ سیکھنا. یہی دین ہے. دین کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نماز کا سیکھنا, جو بھی درپیش مسائل ہیں ان کو سیکھنا. دکاندار دکان کے مسئلے سیکھے,
دکان کرنا منع نہیں ہے، دکان شریعت کے خلاف کرنا منع ہے۔ اگر شریعت کے خلاف دکان کرے گا تو پھر یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا، بجائے یہ بننے کے بگڑے گا، اس کی ساری پونجی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دکاندار اپنا مسئلہ سیکھے۔ استاد صاحب اسکول پڑھنے جا رہے ہیں، مسئلہ سیکھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 8 بجے صبح اسکول لگتا ہے اور ماسٹر صاحب صبح 10 بجے جا رہے ہیں، 3 بجے چھٹی ہوتی ہے، استاد صاحب 2 بجے گھر واپس آ رہے ہیں۔ نہیں، میرے جس شعبے کے اندر ہے، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہر شعبے کا دین زندہ ہو جائے، ہر شعبے کا دین زندہ ہو جائے۔ وہ دن ڈاکٹر صاحب یہاں ڈاکٹر سلیم سے طلباء سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا پڑھائی پر کرنا منع نہیں ہے، 3 باتوں کا خیال رکھو۔ پہلی بات، نیت ٹھیک کرو۔ نیت کیا ہے کہ اگر مجھے کوئی نوکری ملے گی نا تو میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ دوسرا، یقین کو ٹھیک کہ اللہ میرے کام بنائیں گے، اس ڈگری عہدے سے میرے کام نہیں بنے۔ اور کسی بات کی اور بھی مجھے بھول گیا اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، جس شعبے میں ہیں اسی شعبے کا دین سیکھے، اور پھر دین سیکھنا، اس پہ اللہ نے انعامات رکھے۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہے، اب یہ اللہ کے راستے میں۔ ایک دفعہ کلاچی ہم گئے، وہاں پہ ایک بزرگ تھے قاضی عبدالکریم سے رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کو ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا بھی تمہاری ایک جماعت آئی تھی، وہ پوچھ رہے تھے کہ جی ہم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 7 لاکھ صدقے کے ثواب ملے گا؟ جی بالکل ملے گا۔ اچھا جی 1 سبحان اللہ پڑھنے پہ 7 لاکھ کا ثواب ملے گا، 49 کروڑ کا ثواب ملے گا؟ جی ملے گا۔ پھر آخر پہ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ جو ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں، یعنی دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جو جا رہا ہے یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ بچہ اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے جا رہا ہے، اب حضرت عائشہ فرماتے ہیں اللہ نظام کو بدل دیتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، چونٹیاں ان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ ایک آدمی، گنہگار آدمی فوت ہو رہا تھا، اس کی بچہ ماں کے پیٹ میں، اس نے بیوی کو وصیت کی اگر بیٹا پیدا ہو جائے نا میرے بیٹے کو حافظ بنانا۔ فوت ہو گیا، گنہگار آدمی تھے، عذاب قبر شروع ہو گیا۔ اللہ کی شان، اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹا اتنا ہو گیا کہ مدرسے جانے کے قابل ہو گیا۔ ماں نے اس کو قاعدہ دیا، اس نے سینے سے لگایا اور جناب مدرسے چلے گئے، اور مدرسے جا کر استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر جب اس نے بسم اللہ پڑھی، اللہ پاک نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا۔ شاگرد نے کہا بسم اللہ، استاد کے گناہ معاف، ماں باپ کے گناہ معاف۔ ابھی تو بسم اللہ پڑھی ہے، پورا قرآن پڑھے گا تو کیا ہوگا، پوری حدیث پڑھے گا تو کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں بھائی بزرگوں، نماز، یقین کا سیکھ ہونا، طریقے کا ٹھیک ہونا، یہی دین ہے۔ دین کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ یہ کیسے بنے گا؟ اللہ پاک، اللہ کی ذات عالی کے استحضار کے ساتھ عمل کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ذکر کرنے سے ہوگا۔ ذکر اللہ کی محبت کا دروازہ ہے۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا دروازہ۔ جو کثرت سے ذکر کرے گا اتنی اس کی محبت بڑھے گی۔ وہ حدیث ہے نا، فضائل اعمال پہلی حدیث ہے ذکر کی۔ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بندہ اپنے دل میں یاد کر رہا ہے، اللہ اس کو اپنے دل میں یاد کر رہے ہیں۔ جب یہ بندہ میری طرف ایک بالش آگے ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چلتا ہے میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف۔ اب جتنا یہ ذکر کرے گا اتنی اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوتی چلی اور اس کو انعام ملے گا۔ اللہ پاک کا ذکر کرنا، بالا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ کتنے کریم ہے، سبحان اللہ پر اجر، الحمدللہ پر اجر، تلاوت کرنے پہ اجر، درود شریف پڑھنے پہ اجر، استغفار پڑھنے پہ اجر۔ کثرت سے جو استغفار پڑھے گا، ہر تنگی، ہر ضیق، ہر مصیبت اور پریشانی سے اللہ راستہ نکالے گا۔
ہم تو ڈھونڈتے نہیں، کہتے ہیں پیسے کچھ بچا کے رکھو، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، اس میں ہمارے کام آئے گے۔ الحمدللہ اتنے پیسے ہم نے رکھے ہیں، کوئی پریشانی آ جائے تو پریشانی کا حل کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوں گے، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوں گے، استغفار کرنے سے اللہ بارش کے دھارے دیں گے، اللہ پاک مال دیں گے، اللہ پاک بیٹے دیں گے، اللہ پاک نہریں دیں گے، اللہ پاک باغات دیں گے۔ کس پہ دیں گے؟ استغفار کرنے کے لیے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، یقین جس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی بات سچی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ بیٹے نہیں ہیں، کرو استغفار، بیٹے ہو جائیں گے، کرو استغفار، مال مل جائے گا، کرو استغفار، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بارشیں نہیں ہیں۔ عائشہ رحمۃ اللہ جا رہے تھے بلوچستان کے اندر، لوگ اپنے باغوں کا درخت کاٹ رہے تھے۔ کیوں کاٹ رہے ہو؟ جی خشک سالی ہو گئی اور پانی نہیں ہے اور یہ خشک ہو گئے۔ عائشہ نے ساتھی جو جا رہے تھے تبلیغ والوں کا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم لوگوں کو استغفار کیوں نہیں کروایا تاکہ اللہ بارشیں دے دے؟ تو انہوں نے اسی وقت اجتماع خطانوں پر جماعتیں بنا کے 2-2 4-4 کی پوری بستیوں میں پھیلا کہ لوگوں کو استغفار کرو۔ لوگوں نے استغفار شروع کیا۔ دوسرے سال جب بھائی صاحب گئے، وہ باغات ان کے اوپر اتنا پھل، اس کے نیچے انہوں نے لکڑیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ پھل کے بوجھ کی وجہ سے نیچے گر رہے۔ آسان طریقہ ہے جی، پانی ختم ہو رہا ہے جی، ایک مہم چلی تھی جی، پانی ختم ہو رہا ہے جی، پانی ختم ہو رہا ہے، ڈیم بناؤ، پانی ختم ہو رہا ہے، زمین کا۔ اللہ کے بندے، پانی ختم ہو رہا ہے، اللہ تو ہے نا، اللہ نے بتایا استغفار کرو، پانی ملے گا، نہریں ملیں گی، بارش کے دھارے ملیں گے۔ پہلے ہمارے دمان کے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی نا، وہ کہتے تھے چلو جی نماز استسقاء پڑھو۔ اب تو ساتھ نہر ہے نا، وہ دمان والے وہ کیا کہتے ہیں، نہر کا پانی ہے وہاں سے بھر لیں گے، اب استسقاء میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ نہیں، ہر حال میں، ہر بات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ غریبوں کی، بیواؤں کی، یہ مال تیرا نہیں ہے، یہ سب کا ہے، کتنا خرچ کرے؟ سارا خرچ کرو، پھر خرچ کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ اور دے گا۔ تیری انکم تیرے خرچ کے برابر، تیرے صدقے کے برابر، جتنا تو زیادہ خرچ کرے گا، جتنا تو زیادہ صدقہ کرے گا، اتنا اللہ اور دے گا۔ بچا بچا کے نہ رکھ، اے بلال خرچ کر ڈال۔ اللہ کے نبی نے اے بلال بچا بچا کے نہ رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے، ایک فقیر آ گیا، جی پیسے کچھ دے دو۔ انہیں کہا امی سے کہو 1 درہم دے دو۔ انہیں کہو تو آٹے کے لیے رکھے تھے، انہیں کہا 6 کے 6 دے دے، 6 کے 6 دے دیے۔ پھر کیا ہوا؟ قصہ ہم نے سنا، بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا اونٹ لے کر، جی بیچتے ہو؟ جی ہاں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ اچھا پیسے نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ملیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات۔ باندھ دیا ادھر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، اونٹ کس کا؟ جی میرا۔ بیچنا ہے؟ جی ہاں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ پیسے نقد؟ جی نقد۔ یہ لو پیسے، آپ اپنے پیسے لے لیں، یہ 60 امی کو جا کر دے دو، اس سے کہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، 1 خرچ کرو گے 10 ملیں گے۔ 6 دیے تھے، 60 مل گئے۔ 6 دینار دیے تھے، 60 مل گئے۔ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ کی بات سچی، اللہ کے نبی کی بات سچی۔ خرچ کر رہا، اللہ تمہیں اور دیں گے۔ لوگوں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، یہ ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ ایک مولوی صاحب کے جہاں خرچ نہ کرنے کی جگہ وہاں خرچ ہو رہا ہے، اور جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ یقین بگڑا ہوا ہے۔ اکرام مسلم ہے بھائی، اکرام مسلم، مسلمان کے اکرام، اللہ کے یہاں مسلمان قیمتی ہے۔ ہمارے مولوی صاحب اکثر یہ بات فرماتے رہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی اتنا قیمتی ہے، کوئی عمل نہ کرے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اس پہ برس رہی ہے۔ اور کافر اللہ کو اتنا ناپسند ہے، کچھ نہیں کر رہا، نیک عمل کر رہا ہے، پھر بھی اس پہ لعنت برس رہی ہے۔ مسلمان قیمتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں سے دعا، جی بزرگ دعا کرو جی میرا فلانا کام ہو جائے، میرا فلانا کام ہو جائے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا بزرگ تمہارا باپ ہے، باپ۔
باپ کی دعا کے بارے میں اللہ نے فرمایا درمیان میں کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ادھر باپ نے دعا کی سیدھی عرش پہ پہنچے. پیر صاحب کا کوئی وعدہ نہیں کہ پیر صاحب کی دعا پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، وہ علیحدہ بات ہے کہ بزرگوں سے دعا کرانی چاہیے. لیکن تمہارا باپ چاہے وہ جس حال کے اندر بھی ہے، باپ کی دعا اپنی بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سیدھی آسمان میں پہنچے. اس لیے فرمایا باپ تیرے لیے جنت کا مین گیٹ ہے، بڑا دروازہ، چاہے اس کو توڑ کے پھینک دے چاہے اس کو باقی رکھ. کیا مطلب توڑ کے پھینکنے کا؟ نافرمان بن جا، ٹوٹ جائے گا دروازہ، جنت کا ٹوٹ جائے گا. اگر ان کی بات مان کے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دروازہ باقی رہے گا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق مجھے بتائیں میرے اوپر کس کا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کو مفہوم ہے تیری ماں کا، اس کے بعد تیری ماں کا، اس کے بعد تیری ماں کا، اس کے بعد تیرے باپ کا. ماں کا. ایک بزرگ طالب بتاتے امام غزالی، اس کا نام ایک کا احمد غزالی، ایک کا تھا محمد غزالی. کہتے ہیں ان کے سارے چھٹے نام پر محمد 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 غزالی. ایک محمد غزالی تھا بھائی، ایک احمد غزالی. محمد غزالی جو تھا وہ ساری رات اپنے ماں کے پاؤں دباتا تھا، ساری رات خدمت کرتا دبا دے. اور احمد غزالی ساری رات نفلیں پڑھتا تھا. کہنے لگے مجھے زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں ادھر نفلیں پڑھتا اور میرا بھائی ادھر میری اماں جی کی خدمت کرتا. مجھے کبھی یہ خواہش نہیں. میں اپنی اس خدمت کو اس کی نفلوں سے، اس کی رات بھر کی بات سے بہتر سمجھتا ہوں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے ماں کی خدمت کرنا، بوڑھوں کی خدمت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا ادب. اگر میں کہ وہ آدمی منافق ہو سکتا ہے نہ کہ مسلمان. کون سا آدمی جو 3 اصحاب ذیل کو کم سمجھے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ بوڑھا مسلمان، بوڑھا مسلمان. اس کے بعد عالم، اس کے بعد منصف حاکم. 2 حدیثیں دونوں میں ہی ہے. بوڑھا مسلمان. اگر باپ بوڑھا ہے تو مسلمان بھی ہے، باپ بھی ہے. اگر چچا بوڑھا ہے تو چچا بھی ہے، مسلمان بھی ہے. پڑوسی ہے تو بڑوں کا ادب کر. مسلمان اکرام ہے، مسلمان کا اکرام کر. اس پہ کیا ملے گا؟ آج سے فرما دیتے ہیں مسلمان کو سلام کرو گے اللہ رسول کے قریب ہو گئے، السلام علیکم. اس کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. ابھی ہم اٹھیں گے ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں. اگر کوئی سلام کر لے بندہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، اس سے مجھے سلام کیا. وہ بقول ہمارے ایک ساتھی کے کہ میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام. بھائی صاحب میں نے پہچانا نہیں آپ کو. اس نے کہا میں نے پہچانا ہے. اچھا. میں نے کہا ہاں کیا؟ میں نے کہا مسلمان ہے. میں نے آپ کو پہچانا ہے. مسلمان کو سلام ہوتا ہے اور کس کو ہوتا ہے؟ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو. جب لوگ سو رہے ہیں تم نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. سلامتی کے ساتھ. کتنا آسان کام ہے. مشکل ہے آسان ہے؟ کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اور کرو کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. خدمت کیوں کرو؟ اللہ راضی ہو جائے. مجھے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہر بات میں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر کام میں اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ کے علاوہ ہو گیا مردود. ہمارے مولوی صاحب تھے اللہ پاک کو صحت نصیب فرمایا، کہتے ہیں کہ دودھ کی بالٹی بھری ہوئی ہے، بڑا تازہ دودھ بھینس کا یا گائے کا، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا چلا گیا تو کیا خیال ہے؟ نہ اس کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، لیکن بالٹی ساری کی ساری پینے کے قابل نہیں رہی. کیوں؟ پیشاب کا قطرہ چلا. نیت کا بگاڑ عمل کو بگاڑ دیتا ہے. نیت کا بگاڑ عمل کو مردود کر دیتا ہے. ایک آدمی جنگ عہد کے موقع پر جہاد میں کافروں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے. صحابہ خوش ہو کر کہنے لگے واہ واہ کیا جوان ہے، کیسی کافروں کو قتل کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہے. زخمی ہو کر واپس لوٹا. صحابہ نے کہا آپ کیوں لڑ رہے تھے؟ کہتے ہیں میں اس لیے لڑا تھا کہ میری قوم لڑ رہی تھی.
میں اپنی قوم کی وجہ سے لڑ رہا تھا، میں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اور پھر یہاں پہ تلوار رکھی زخموں کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، اور فوراً خودکشی کر جہنم میں پہنچ گئی۔ عمل اصل نہیں ہے، عمل اللہ کے لیے اصل ہے، ہر عمل اللہ کے لیے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ اس کے لیے مشقت کرنی پڑے گی، رات کو رو رو کر مانگنا پڑے گا کہ اللہ میرے عمل کو اپنی ذات کے لیے خالص کر دے۔ کوئی تو عمل ہو کہ میں کہوں یہ تیرے لیے کیا میں نے، میرے تو ہر عمل میں کھوٹ۔ وہ ایک اللہ والے کی بات آپ نے سنی ہوگی پہلے، کہ کہیں دکان پہ گیا اور ان کو سکہ دیا، وہ سکے ہوتے تھے جیسے پہلے کسی زمانے میں پیسہ بھی ہوتا تھا، ٹکا بھی ہوتا تھا، 3 پیسے بھی ہوتے تھے، 10 پیسے بھی ہوتے تھے۔ تو اس نے اس کو دیا، اس نے دیکھا دکاندار نے، اس نے کہا بابا جی یہ کھوٹا ہے، بس یہ کہا اس نے، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ دکاندار پریشان ہو گیا، میں نے کہ غلط بات تو نہیں کی، بابے کو کیا ہو گیا، بزرگوں کو کیا ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، ہوش میں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس اور پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو مسئلہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات ہے، تو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے میں بے ہوش ہو گیا، اگر کل قیامت دن اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب تیرے سارے عمل کھوٹے ہیں، تیری نماز کھوٹی، تیری تبلیغ کھوٹی، تیرا چلہ، تیرا، تو میں کیا کروں گا؟ اگر وہاں عمل کھوٹے ہو گئے تو خالص عمل، اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم، اے اللہ میرے ہر عمل کو اپنی ذات کے لیے خالص کر۔ اخلاص نیت اس کی بشک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عمل سے پہلے نیت کرو، کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ درمیان میں آخر میں استغفار، یا اللہ میرے عمل کو قبول کر، اپنی ذات کے لیے خالص کر۔ کہتے ہیں جتنا ایمان ہوگا اتنا اخلاص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ایمان ہوگا۔ بات وہیں کھڑی ہے، جتنا ایمان ہوگا، ایمان محنت سے بنے گا، اتنا اخلاص ہے۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بوڑھی عورت کی خدمت کر رہے ہیں، بوڑھی عورت کی، اور جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں اور جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت یہ کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آپ بوڑھی کی خدمت کر رہے ہیں اور جوتے ہاتھ میں، کسی کو پتہ نہ چلے، میرے قدموں کی آہٹ بھی کوئی نہ سنے۔ بچیاں آ گئی، ابو بکر آپ تو امیر بن گئے، امیر المومنین، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ میں نکالوں، مجھے 2 طرح کا دودھ نکالنا آتا ہے، جھاگ والا، بغیر جھاگ والا۔ جیسے تم کہو گی تو جھاگ والا دودھ نکال کے دوں گا، کہو گی تو بغیر جھاگ والا نکال کے میں نکالوں گا۔ اب میرے دوست جتنا ایمان ہوگا اتنا اخلاص ہوگا، اور ایمان محنت سے آئے گا، اور محنت اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دی۔ اپنا ایمان بناؤ اور سب کی ایمان کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کو بھی فکر کرو، محلے والوں کو بھی فکر کرو، اور پڑوس والوں کو بھی فکر کرو۔ اس لیے کہتے ہیں مقامی گشت کرو، بیرونی گشت کرو، مکانی گشت کی کرو۔ ہر مسلمان حضور کی محنت والا محنتی بن جائے، ہر محلے کا ہر فرد 7 والے محلے میں گشت کرو تاکہ وہاں والے حضور والی محنت کے محنتی بن جائیں۔ سروبے کی جماعت لے کر دیہاتوں بستی میں جاؤ تاکہ وہ حضور والی کی محنت کو اپنی محنت بنا لے، اور پھر چلے کے درمیان پورے ملک میں پھرو اور پوری دنیا میں پھرو، تاکہ ساری دنیا کے سارے انسان جہنم سے بچ کر